اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین علامات ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بولے جھوٹ بولے، جب بھی وہ بات کرے تو جھوٹی بات کرے، ایک نشانی ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے، وعدہ خلافی کرے، دو نشانیاں۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب بھی اس کے ساتھ امانت رکھی جائے اس میں کیا کرے، خیانت کرے۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث میں منافق کی کیا تین نشانی بتائی گئی، ٹھیک ہے؟ کیا؟ جب بھی وہ بات کرتے جھوٹی بات کرتے، یہ منافق ہے۔ جب بھی اسی کے ساتھ وعدہ کیا جائے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ دو، جب بھی اس کے ساتھ کوئی چیز رکھی جائے کسی کی یہ امانت کے طور پر رکھ لو تو اس کے کیا اس میں گڑبڑ کرتے، خیانت کرتا ہے، اس میں رد و بدل کر دیتا ہے۔ تو یہ تین نشان۔ ابھی سوال یہ آتا ہے کہ قرآن میں تو فرمائے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافق ہیں جہنم کے نیچے درجے میں ہوں گے۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہم کبھی کبھار ایسے مسلمان بھی ہیں جو ہر بات جھوٹی بولتے ہیں، کرتے مسلمان بھی ہیں۔ بعض مسلمان ایسے کے ساتھ وعدہ کیا جائے تو وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اب یہ منافق ہے کہ نہیں؟ یہ بھی جہنم میں جائے کہ نہیں؟ اب یہ سوال ہے۔ بات یہ رکھے کہ منافق کے دو قسمیں، ایک اعتقادی منافق، ایک عملی منافق۔ قرآن میں جتنے بھی آیات منافق کے آئے ہیں وہ سب کے سب کیا عملی منافق تھے۔ عملی منافق کسے کہتے ہیں؟ جو کہ منہ سے کہتے کہ میں مسلمان ہوں، دل سے کافر ہوں۔ عملی منافق کسے کہتے ہیں؟ جو منہ سے کہے کہ میں مسلمان ہوں، دل سے کیا ہو، کافر۔ حالانکہ ہم پڑھتے ہیں ایمان مجمل میں نا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکام، اقرار باللسان کی منہ سے اقرار کرے، وتصدیق بالقلب اور دل سے کیا تصدیق بھی کرے، یہ ایمان ہے۔ عملی منافق کون ہوتا ہے کہ دل سے کیا کرتا ہے، کافر ہوتے ہیں، منہ سے کہتے ہیں میں مسلمان ہوں۔ یعنی کہ سردار کون تھے؟ عبداللہ بن ابی ابن سلول، یہ اس کے کیا سردار تھے۔ اس کے بارے میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم، کہ اللہ کے رسول آپ اس منافق کی 70 مرتبہ بخشش ہے، ایسی زیادہ بخش طلب کرے پھر بھی میں اس کو نہیں بخشوں گا، کیونکہ منافق ہے۔ منافق کہاں پر جائیں گے؟ اس پارے کے پھر بعد میں دوسرے رکوع میں کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ جتنے بھی آیات قرآن منافق ہے سب کے سب عملی منافق تھے، جہنمی تھے، سب کافر سب۔ یہ جو باتیں ہو رہی یہ اعتقادی منافق ہے، یہ جو ہم عام لوگ ہیں۔ عملی منافق میں یہ باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ مسلمان مثال کے طور پر جھوٹ بولتا ہے بات میں، یہ بھی جہنم میں جائے گا؟ اس کے بارے میں مثال کے دو باتیں یاد رکھیں۔ اب یہ دو بات، ایک مسلمان ہے ہر بات جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، اس کے بارے میں دو باتیں، یہ جہنم جا بھی سکتا ہے، نہیں بھی جا سکتا۔ جہنم کس طرح؟ جب اللہ پاک کا انصاف آ جائے، چونکہ یہ گناہ کبیر ہے، یہ سب کے سب گناہ کبیر ہے، بڑے گناہ ہے۔ اور بڑے گناہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ پاک اس کو کیا داخل کریں گے؟ جہنم میں۔ یہ اللہ پاک کا کیا انصاف ہے۔ یہاں پر آتے اللہ پاک کی رحمانیت، اللہ پاک اس کو بلا دی، کل اس نے پڑھا کہ جنت میں جاؤ۔ دوسری بات یہ ہو سکتی کہ جو بھی یہ مثال باتیں کرتا ہے وہ پہلے جنت میں نہیں داخل ہوگا، پہلے یہ اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں بھگتے گا، جہنم میں صاف ہوگا، اس کے بعد اس کو اللہ پاک جنت میں کیا کریں گے؟ داخل کریں گے۔ تو یہ جو باتیں بیان کی ہیں تو یہ اس بارے میں کہ اے مسلمانوں ہر بات میں جھوٹ مت بولا کرو، سچ بولا کرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور نیک لوگوں کے ساتھ اپنی مجلس قائم کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ نیک لوگوں کے بارے اللہ پاک نے اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ بتایا کہ یہ نیک لوگ ہیں جو کہ صدیقین کے راستے پر چلتے ہیں۔ اور دوسرا کیا فرمائے کہ وعدہ خلافی مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہر بات میں وعدہ خلافی کرتے، وعدہ خلافی وعدہ خلافی وعدہ خلافی۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ پاک سے تو اللہ پاک نے تو ہم سے وعدہ کی جنت دینے کا، اس ٹائم جنت دے گا جب آپ اللہ پاک کے
احکام پر 100% عمل کرنے والے بن جاؤ. ایک تو تیسری ہے کہ خیانت. جو بھی آپ کے ساتھ کوئی چیز رکھے اس کو استعمال مت کرو. آج کل ہم لوگ کہتے ہیں رکھ دیتے ہیں، پھر اس سے ہم پیسے لے لیتے ہیں، اس چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں، پھر بہانہ بنا لیتے ہیں کہ فلاں گم گئی. تو خلاصہ کلام یہ 3 جو نشانیاں ہیں کس کی ہیں؟ منافق کی. لیکن کون سا منافق؟ اعتقادی منافق. ابھی مسلمان اگر یہ 3 نشانی آ گئی، مسلمان ہے لیکن کامل مسلمان پھر وہ نہیں رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.